اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف ہے۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یریدون یہ ارادہ سے ہے، ارادہ کا فعل ماضی آتا ہے ارادہ، اس نے ارادہ کیا، اس سے آتا ہے یریدو، وہ ارادہ کرتا ہے، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، اور اس سے جمع بنتی ہے یریدون، وہ سب ارادہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو کافر ہیں یریدون، ان کا ارادہ ہوتا ہے لیطفئوا، لے کے معنی کہ یطفئوا، یہ جو یا ہے یہ مضارع کا ہے، اس کے معنی وہ کے ہوتے ہیں۔ فعل ماضی آتا ہے اطفا، یہ میں آپ کو لکھ دوں، اطفا، اطفا کے معنی اس نے بجھا دیا، کسی روشنی کو بجھا دیا۔ جیسے آگ جلتی ہے تو آگ کی روشنی ہوتی ہے، تو اس کو بجھا دینا، تو اگر کہا جائے اس نے بجھا دیا آگ کو تو اطفا، اس نے بجھا دیا۔ اس سے مضارع کا صیغہ آتا ہے یطفئ، وہ بجھا دیتا ہے، تو یطفئ وہ بجھاتا ہے، یطفئون وہ سب بجھاتے ہیں، لام کی وجہ سے نون گر گیا اور یہ بن گیا لیطفئوا، یریدون لیطفئوا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو۔ اس سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام، اور جن کے ذریعے سے آیا کتاب اور نبی مرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا ڈالیں بے ذریعے سے افواہ۔ یہ جو افواہ ہے یہ فم ان کی جمع ہے، فم، فم کے معنی منہ، اور اس کی جمع ہو گئی افواہ، یعنی منہوں سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا ڈالیں بافواہ، منہوں سے، ہم ان کے، یعنی اپنے منہوں سے وہ اللہ کے دین کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ واللہ، جبکہ اللہ تعالی، متم، اتمہ سے ہے، اتمہ کے معنی ہی کمپلیٹڈ، اس نے پورا کیا، اتمہ اسی سے ہے تمام کرنا، تمام کے معنی پورا کرنا، اتمہ اس نے پورا کیا، یتم وہ پورا کرتا ہے، اور متم میم سے پورا کرنے والا، یہ اس میں فاعل بن گیا۔ کہتے ہیں وہ اللہ کے دین کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، اللہ کا دین تو ایک بہت بڑی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، یہ تمہارے پھونکوں سے کہاں بجھے گا؟ یہ لوگ اپنے پھونکوں سے، یعنی افواہیں پھیلا پھیلا کر اسلام کے خلاف اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ واللہ، اللہ تعالی جو ہے وہ متم نور ہی، وہ اپنی روشنی کو کمپلیٹ کر کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام بجھ جائے، بلکہ اسلام ایک دفعہ پورا مکمل ہوگا، پوری دنیا میں ایک بار اس کا پیغام پہنچے گا۔ ولو، اگرچہ، کارہا ناپسند کیا، الکافرون کافر لوگوں نے، ولو کارہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں، وہ ان کو نفرت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل ضرور کرے۔ آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہوا کے معنی وہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے، الذی جس نے، ارسل بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالہدی، کیسے بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا، رہنمائی کے ساتھ بھیجا، گائیڈنس کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور انہیں دین دے کر بھیجا۔ کون سا دین؟ دین الحق،
حق والا دین، حقیقت والا دین، لے یظہرہ، تاکہ اسے غالب کر دے، لے تاکہ یظہرہ، اظہار سے ہے، اظہارا اس نے ظاہر کیا، غالب کیا، یظہرو وہ غالب کرتا ہے، یظہرہ وہ اس کو غالب کرتا ہے، لیظہرہ تاکہ وہ اس کو غالب کرے، علی الدین کلی، تمام دینوں پر۔ یہ جو لوگوں نے اپنے اپنے زندگی کے نمونے بنا رکھے ہیں، کسی نے عیسائیت، کسی نے یہودیت، کسی نے ہندو مت، کسی نے سکھ مت، یہ جو جتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھیجا ہے نبی پاک کے ذریعے سے، تاکہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام پر غالب کرے۔ ولو کرہ المشرکون، پیچھے تھا ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں، یہاں ہے اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، حل کیا، ادلکم، اس کو سمجھیے گا، فعل ماضی ہے، دلہ، دلہ کے معنی ہے اس نے رہنمائی کی، اس نے دلالت کی، یعنی بتایا، کسی نے آپ کو رستہ بتایا تو دلہ، اس نے رستہ بتایا۔ یہ دلہ کے معنی اس نے رہنمائی کی، یا دلو کے معنی وہ رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ادلو کے معنی میں گائیڈ کرتا ہوں، میں رہنمائی کرتا ہوں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادلو میں رہنمائی کرتا ہوں، تم لوگوں کی، میں تمہیں بتاتا ہوں، علی تجارت، ایک ایسے بزنس کے بارے میں، یہ جو تم زندگی میں بزنس کر رہے ہو، ایک بزنس میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ تنجی، وہ ایسا بزنس ہے، انجا فعل ماضی ہے، اس نے نجات دی، ینجی مضارع ہے، وہ نجات دیتا ہے، اور تنجی وہ بزنس نجات دے گا، تم لوگوں کو چھڑوا دے گا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، یعنی قیامت کا جو دردناک عذاب ہے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اس سے تمہیں نجات دلا دے گا اگر تم وہ بزنس کرو گے۔ بزنس کیا ہوتا ہے؟ بزنس یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا سرمایہ لگاتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے کسی چیز پیسے کی، اور پھر اس سے پروفٹ لیتا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی بھی ایک بزنس ہے، انسان کے پاس سرمایہ ہے اس کے وقت کا، جو اللہ نے اسے زندگی کا سپین دیا ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے، اس کو اگر وہ انویسٹ کرتا ہے، لگاتا ہے اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، اس کا پھل وہ پائے گا، اس کا پروفٹ پائے گا، اچھا خاصا اس کی اپنے دیکھے گا، اس کا سرمایہ کئی گنا بڑھ چکا ہے جب وہ اللہ کے ہاں جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو یہ جمع ہو رہا ہے، کیلکولیٹ ہو رہا ہے، وزن ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہی وقت غلط کاموں میں خرچ کیا یا بیکار گزار دیا، تو دونوں صورتوں میں خسارہ ہے، آپ کا یہ سرمایہ جو ہے یہ ضائع ہو رہا ہے۔ اگر غلط کام میں لگایا تب تو بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے، یہ عذاب ہوگا بہت بڑا، جو ٹائم غلط کام کیا اس کی سزا بھی ملے گی۔ اور اگر کچھ نہ بھی بیکار بیٹھے رہے، نہ اچھے کام میں وقت لگایا نہ برے کام میں، تب بھی نقصان ہے۔ کیوں نقصان ہے؟ اس لیے کہ یہ وقت جو ہے یہ تو گزرتا ہی جا رہا ہے، اگر اللہ کی خوشنودی اور رضا کا کام اس وقت میں نہ کیا اور وقت ایسے ہی گزر گیا تو زمانہ ضائع ہو گیا آپ کا۔ یہ بالکل ویسے مثال ہے جیسے ایک برف والا برف بیچتا ہے سخت گرمی میں، اس کی برف جو ہے وہ آہستہ آہستہ پانی بن کر پگھلتی جاتی ہے، اگر اس کی برف بالکل پگھل جانے سے پہلے اچھی بک جائے تو اس کو پروفٹ ہوگا، لیکن اگر اس کی برف ساری پگھل جائے اور نہ بکے تو بیچارے کو سارا نقصان ہو جائے گا، ساری انویسٹمنٹ لاس کر بیٹھے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اگر اس کو اچھے کاموں میں نہیں لگائے گا تو پھر بھی اگر بیکار بیٹھا رہا، فارغ رہا، تو زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، تو ضائع ہو جائے گی۔ تو اچھا ہے اس کو جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ بہتر کام میں لگایا جائے۔ یہ ہے تجارت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت،
تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے گی دردناک عذاب سے۔ تو تجارت کیا ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجارت بتا رہے ہیں جو تم نے کرنی ہے، یعنی زندگی کے دنوں کو جس کام میں گزارنا ہے۔ یہ وہ تجارت سے مراد کیا ہے؟ اپنی زندگی کا جو سرمایہ ہے، یعنی ایام زندگی، یہ جو تمہاری زندگی کے اوقات ہیں، یہ جو تمہارے سال، مہینے اور مہینوں کے ساتھ یہ جو تمہارے ہفتے اور دن، یہ جو دن ہیں اور یہ دن گھنٹوں میں اور گھنٹے منٹوں میں اور منٹے سیکنڈوں میں گزرتے جا رہے ہیں، اس کو تم نے کہاں لگانا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ و رسولہ، سب سے پہلے تو اپنا ایمان بنا لو۔ تؤمنون کہ تم لوگ ایمان والے بن جاؤ، باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کہ جب ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر، وتجاہدون اور پھر یہ ہے کہ تم لوگ جہاد کرو، یعنی کہ محنت و مشقت کرو، یہاں تک کہ اگر کبھی لڑنے کا وقت آ جائے تو پھر لڑائی بھی کرو، اور اگر شہادت کے لیے وقت آ جائے تو اس کے لیے بھی تیار رہو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں خوب لگاؤ، جد و جہد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مال و دولت کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ ہے تجارت۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ معاملہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو، اگر حقیقت کو تم جان لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا عظیم کام ہے جو اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا ہے۔ لیکن تم اندھے ہوئے پڑے ہو، تم دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہو، تم سمجھتے ہو نہیں جی نہیں، یہ تو بڑے ایسے کام ہیں، یہ تو ہماری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ نہیں، ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس سے فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، جو آج تک کی غلطیاں ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ وجود یعنی پچھلا جو تمہیں لاس ہو چکا ہے بزنس میں، زندگی کے بزنس میں، اللہ اس کو بھی اس لاس کو بھی ختم کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ اور اللہ تمہیں داخل کرے گا، جنات ایسے باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان جنتوں کے نیچے، الانہار نہریں بہتی ہیں، ومساکن اور وہاں تمہاری رہائش گاہیں ہوں گی۔ مساکن جو ہے یہ مسکن کی جمع ہے، مسکن کہتے ہیں رہائش گاہ کو جہاں بندہ رہائش اختیار کرے۔ فرمایا وہاں تمہاری رہائش گاہیں ہوں گی، اپنے بڑے تمہارے ریزیڈنسی ہوگی، طیبتاً بڑی پاک اور ستھری قسم کی، فی جنات عدن اور جنتیں جو ہیں وہ رہائشی ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ ساری انویسٹمنٹ تو یہی ہوتی ہے نا کہ بندے کا رہن سہن اچھا ہو جائے، اس کا عزت بن جائے، اور اس کا مستقبل تعمیر ہو جائے، اور اس کی اولاد کے لیے مستقبل تعمیر ہو جائے۔ تو فرمایا یہ ہے وہ بزنس جو تمہیں کرنا ہے، اس کے یہ فائدے ہیں۔ آگے فرمایا وَأُخْرَى، اور دوسری نعمت بھی ہے، صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ دوسری نعمت بھی ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی تمہیں اللہ عزت دے گا۔ تحبونہا، تو دوسری نعمت ہوئی ہے تحبونا، تم لوگ محبت کرتے ہو، چاہتے ہو، ہاں اس کو، یعنی جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں مدد آئے گی، وفتح اور تمہیں فتح ملے گی، قریب جلد ہی تمہیں فتح ملے گی، وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، المؤمنین مومنوں کو۔ آخری آیت ہے سورۃ الصف کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو تم لوگ ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے دین کے سپاہی بن جاؤ، کما جس طرح قالا کہا، عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، حضرت عیسیٰ بن مریم نے جیسے کہا تھا، لے کو الحواریین، حواریین حواری کی جمع، حواری حضرت عیسیٰ کے جو بالکل قریب صحابہ تھے، ساتھی، مخلص ساتھی تھے، ان کو حضرت عیسیٰ نے کہا، من انصاری، کون لوگ مددگار ہیں میرے، اللہ، اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے میں، قال الحواریون، تو حواریون نے کہا، نحن انصار اللہ،
ہم آپ کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے اس اعلان کے بعد فآمنت ایمان لے آئی طائفتن ایک گروہ ایمان لے آیا من بنی اسرائیل بنو اسرائیل کا، وکفرت طائفہ اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔ تو لوگ ہمیشہ دو قسم میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بنو اسرائیل کو انہوں نے ایڈریس کیا تو ان میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ ایمان سے محروم رہا، اس نے کفر کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَأَيَّدْنَا، فا کے معنی تو، ایادہ یہ فعل ماضی ہے، ایادہ اسی سے نکلتا ہے تائید، میں نے آپ کی تائید کی۔ آپ کہتے ہیں نا کسی کو میں نے آپ کی تائید کی، یعنی آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی تصدیق کی، تو سپورٹ کرنے کے معنی میں ہے یہاں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَأَيَّدْنَا، تو ہم نے سپورٹ کیا، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمن پر، فَأَصْبَحُوا، تو وہ سارے ایمان والے ہو گئے، ظاہر غالب، ظاہرین سارے غالب آ گئے۔ ایمان والوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا ان کافروں پر، ان کے دشمنوں پر۔ تو یہ ہے آج کی 7 آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔